اب ظاہر بات ہے اولاد ہو گئی، حضرت مریم سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، اب کھانے پینے کی ضرورت تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اے مریم حزی الیک بجذع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا فکلی واشربی وقری عینا، کہ اے مریم یہ جو کھجور کا درخت ہے، تو یاد رکھے کھجور کا درخت ذرا ذہن میں رکھیے گا، بات آگے آئے گی کرسمس پر. یہ جو کھجور کا درخت ہے، اس کھجور کے درخت کے تنے کو ہلائیں، اوپر سے آپ سے کھجوریں کیا آپ کے لیے گریں گی، تر و تازہ کھجوریں گریں گی، ان کھجوروں کو کھائیں، اور قریب میں پانی کا چشمہ ہے، اس کے پانی کو پئیں تاکہ آپ صحت مند رہیں. اب دیکھیں اس پر ایک نقطہ علماء نے بیان کیا ہے، جو اللہ کھجور کے درخت پر تازہ کھجوریں لگانے پر قادر ہے، وہ اللہ کھجور کے درخت سے کھجوریں گرانے پر نیچے قادر نہیں ہے. کہ کیوں اللہ نے حضرت مریم کو کہا کہ ذرا ہلا دو کھجوریں گریں گی؟ جس اللہ نے وہاں کھجوروں کو وجود عطا فرما دیا، وہ اللہ گرا بھی تو سکتے ہیں. اس میں نقطہ ہے، وہ نقطہ کیا ہے کہ کام کاج کیا کرو، گھر پہ بیٹھا نہ کرو، روٹیوں کا دشمن نہ بنا کرو، حرکت کیا کرو، کام کیا کرو، جایا کرو. کہتے جی اللہ تو رازق ہے، اللہ رازق ہے، لیکن اللہ چاہتے ہیں ایسا کام کرو کہ تم بھی کھاؤ اور اپنی کمائی سے غریبوں کی مدد بھی کرو. مریم علیہ السلام رضی اللہ عنہا، مریم رضی اللہ عنہا، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہلائیں. کیا تمہارا کام ہے جہد اور محنت کرنا، اور پھل کی صورت میں نتیجہ دینا میرا کام ہے. اب یہ اولاد ہو گئی، اور اولاد کس کی ہوئی بھائی؟ حضرت مریم کی. اور ہوئے کون؟ حضرت عیسیٰ. اب حضرت مریم پریشان، میں جب قوم میں جاؤں گی، میری تو شادی نہیں ہوئی، قوم والے کیا کہیں گے؟ اللہ نے فرمایا آپ اشارہ کر دینا، بولے گا یہ بچہ. اب حضرت مریم لے کر گئی، لوگوں نے کہا یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ، اے ہارون کی بہن تمہارا والد تو برا نہیں تھا، تمہاری ماں تو غلط نہیں تھی، یہ کیا کیا تم نے کہ آج تم نے یہ کام کیا؟ تمہارے ماں باپ نیک تھے، تم سے یہ گناہ کیسے ہو گیا؟ حضرت مریم نے کچھ جواب نہیں دیا. فاشارت الی، اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، اس سے بات کرو. تو انہوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، جو پنگھوڑے میں ہے، ماں کی گود میں ہے جو بچہ، ہم اس سے کیسے باتیں کر سکتے ہیں؟ یعنی حضرت مریم کو انہوں نے کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں بہکی بہکی، ہم اس بچے سے جو ابھی کا بچہ ہے اس سے کیسے باتیں کریں، یہ عمر تھوڑی ہوتی ہے باتیں کرنے کی. اب وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے قال انی عبد اللہ، میں ہوں اللہ کا بندہ. یعنی کہ گویا کہ بتانا چاہتے تھے چھوڑو میری ماں سے مناظرہ کرنا، مناظر اسلام میں ہوں، مجھ سے مناظرہ کرو، میں ہوں مناظرہ کرنے والا، آؤ مجھ سے بات کرو. انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی، یعنی آئندہ جب میری عمر نبوت کیوں پہنچے گی، اللہ مجھے کتاب اللہ نے دی ہے. یہ لفظ استعمال کیا، حالانکہ دیں گے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی دی نہیں ہے، دیں گے، لیکن لفظ استعمال کیا ماضی کا کہ یہ بات کنفرم ہے کہ اللہ مجھے کتاب دیں گے ہی دیں گے، اور اللہ نے مجھے نبی بنا دیا، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. اور اللہ نے فرمایا اپنی ماں کی تابعداری کرنا، ماں کی خدمت کرنا، اللہ نے فرما دیا. اب دیکھیں ان تمام چیزوں کو ملائے تو اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، لیکن حضرت مریم سے نہ کہ اللہ سے، نعوذ باللہ. اور کرسچن لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پیدا کس سے ہوئے؟ اللہ سے پیدا ہوئے، نعوذ باللہ. اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دنیا کے اندر 4 قسم کے نظریے پائے جاتے ہیں، ایک یہودیوں کا، ایک عیسائیوں کا، ایک قادیانی ملعونوں کا، چوتھا مسلم دنیا کا. یہودی کیا کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے مار دیا، انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، ہم نے عیسیٰ جو بیٹے ہیں مریم کے، وہ بھی یہ نہیں کہتے خدا کے بیٹے ہیں، ہم نے قتل کیا عیسیٰ کو جو کہ مریم کے بیٹے ہیں، ہم نے قتل کر دیا، معاملہ ختم ہو گیا. اور ہوا یہ تھا کہ یہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے اپنے ساتھی بھیجے تھے، اس میں سے ایک عیسائیوں ہی میں سے تھا جس نے پیسے لیے. یہ اپنے ہی ہوتے ہیں منافقت کرنے والے، پیسوں کی بنیاد پر قوم کی بچیوں کے، نبیوں کے، ولیوں کے، اللہ والوں کے سودے کرنے والے ہر زمانے میں ہوتے ہیں. تو ایک عیسائی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اس کمرے میں گئے ہیں، یہودیوں نے اس کو پیسے دیے تھے، لالچ دی تھی، رشوت دی تھی.
اب انہوں نے اپنا ایک ساتھی اندر بھیجا، باہر سارے کھڑے ہوئے تلواریں وغیرہ لے کر، اس زمانے کا اسلحہ لے کر. اللہ تعالیٰ کا نظام، اللہ قادر مطلق. یوں یہ بندہ اندر آیا، اس سے پہلے اللہ نے بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا. اب یہ اندر آئے، عیسیٰ علیہ السلام کوئی نہیں. اللہ نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کے چہرے کی شبیہ اور عکس اس کے چہرے پر ڈال دیا، آن کی آن. اور جب یہ باہر گیا، کہا عیسیٰ تو نہیں ہے. کہا اچھا بھائی، خود عیسیٰ ہو، ہمیں کہہ رہے ہو عیسیٰ نہیں، تو عیسیٰ ہے. اور یہودیوں نے قتل کر دیا. وہ سمجھا ہم نے عیسیٰ کو مارا ہے علیہ السلام. اندر گئے، اندر ان کا بندہ نہیں. اب پریشان، کنفیوز ہو گئے. یار جس کو ہم نے قتل کیا، اگر وہ ہمارا بندہ ہے تو عیسیٰ کہاں ہے؟ اگر وہ عیسیٰ ہے تو ہمارا بندہ کہاں ہے؟ بس یہی معاملہ ہوا. ولیکن شبہ لہم، اللہ نے معاملہ ان پر مشتبہ کر دیا، خلط ملط کر دیا، مکس کر دیا. اس لیے یہودی کہتے کہ ہم نے انا قتلنا المسیح، ہم نے مسیح علیہ السلام کو کیا کر دیا؟ مار دیا. اب جو یہ جس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح ضلالت کہتے ہیں، گمراہی والا مسیح. یہ یہودی جس مسیح کی آمد کا کہہ رہے ہیں، اس سے مراد مسیح سے مسیح دجال مراد ہے. اب قادیانی یا شبہ کیا ڈالتے ہیں؟ قادیانی یا شبہ یہ ڈالتے ہیں، ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک سیکنڈ کے اندر عیسیٰ علیہ السلام والی شکل اللہ نے کس کو دے دی؟ اس انسان کو دے دی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ قرآن میں اس کی دلیل موجود ہے. کیا موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو زمین پر پھینکتے اور فوراً اژدہا بنتا؟ اس میں کتنا وقت لگتا؟ جو اللہ یہاں ہاتھ سے زمین پر گرانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، اس گرانے کی فاصلے کی مقدار کے اور اس وقت کے اعتبار سے اللہ اس لاٹھی کو اژدہا بنانے پر قادر ہے. تو کیا اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ دوسرے میں منتقل کرنے پر قادر نہیں ہے بھائی؟ یہ وہ بات کرتا ہے، رقیق حملے کرتا ہے جسے اللہ کی ذات کی پر اور اللہ کی قدرت پر اعتقاد اور یقین جازم نہیں ہوتا. اللہ نے کر دیا، اللہ کا نظام ہے. دوسرا جو کانسیپٹ اور عقیدہ نظریہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وہ عیسائیوں کا ہے. اور اس میں پھر اس کے دو فرقے ہیں، کیتھولک اور دوسرے. یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کو کیا ہے، یہودیوں نے قتل کیا، ان کی لاش نعوذ باللہ وہ کیا ہے، وہ اس پر صلیب پر لٹکی ہوئی تھی. اور پھر کیا ہے، تھوڑے عرصے کے بعد اللہ نے ان میں روح ڈالی اور اللہ نے ان کو اوپر آسمانوں پر اٹھا لیا. اب دوبارہ وہ آئیں گے، لیکن وہ آئیں گے خدا کے روپ میں آئیں گے. یعنی قیامت کا دن ہوگا، وہ آئیں گے خدا بن کر آئیں گے اور تمام انسانیت کا فیصلہ کریں گے. اور عیسائیوں کا دوسرا جو گروہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ مارا نہیں تھا، بس عیسیٰ علیہ السلام کو قتل وغیرہ نہیں کیا، انہوں نے مارا نہیں تھا، بس اللہ نے ان کو اٹھا دیا. جو مسلمان کہتے ہیں، یہ تھوڑے لوگ ہیں، لیکن ان کا بھی یہی نظریہ ہے کہ آئیں گے دوبارہ، لیکن خدا بن کر آئیں گے، انسانیت کا فیصلہ کرنے آئیں گے. یعنی اکثریت یہودیوں اور عیسائیوں کی یہ کہ قتل کیے گئے، اور تھوڑے سے عیسائی جو دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں قتل نہیں کیے گئے. لیکن سب عیسائیوں کا نظریہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اور یہ انسانیت کا فیصلہ کریں گے، خدا بن کر آئیں گے. جسم دوسرا ہوگا، خدا بن کر آئیں گے. تیسرا عقیدہ وہ کن کا ہے بھائی؟ قادیانیوں کا ہے. وہ کہ عیسیٰ علیہ السلام گئے سو گئے، اب ہمارا غلام احمق قادیانی یہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آیا ہے. انا للہ